بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں ہم نے جو نتیجہ نکالا تھا وہ 4 نکات پر مشتمل تھا۔ ایک یہ کہ آیت 1 سے 12 تک کا نزول بیک وقت ہوا۔ دوسری بات یہ کہ آیت 7 میں یہ جو ذکر ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ان سے مراد ان لوگوں سے مراد قریش ہیں کہ ان کے ساتھ مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا گیا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ آیت 12 میں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ اپنی قسمیں توڑ دیں، سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاہدہ اس آیت کے نزول کے وقت تک برقرار تھا، جبکہ اگلی آیت 13 میں جب یہ فرمایا أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کیا تم ان لوگوں سے لڑو گے نہیں جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی ہیں، تو معلوم ہوا کہ آیت 13 اور اس کے بعد کی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب وہ معاہدہ توڑا جا چکا تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ آیت 1 سے 12 تک جب اکٹھے نازل ہوئیں تو یہ نازل ہوئیں سن 9 ہجری میں، جیسے مستند روایات میں مذکور ہے، اور ابھی ہم قرآن کریم کے اندر سے بھی اس کی شہادتیں اکٹھی کریں گے، اور سیرت، تاریخ، فقہ اور دیگر مآخذ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا معاہدہ تھا جو سن 9 ہجری میں بھی ابھی برقرار تھا، اور وہ قریش کے ساتھ کیا گیا تھا اور مسجد حرام کے قریب کیا گیا تھا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ذرا اہل مکہ کی قانونی حیثیت پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ فتح مکہ سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی، فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا، فتح مکہ کے بعد ان کی قانونی حیثیت میں کیا فرق آیا۔ یہ باتیں ہمیں واضح ہو جائیں تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے۔ معلوم اور مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین مکہ کی حیثیت اہل حرب کی تھی، ایلین اینیمی، جن کو آج کل بین الاقوامی قانون کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں تھے۔ اس وجہ سے ان کے جان و مال کو کوئی قانونی تحفظ بھی حاصل نہیں تھا۔ جب سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر صلح کا معاہدہ ہوا تو پہلی دفعہ اہل مکہ کی قانونی حیثیت میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اور اب وہ اہل موادعہ ہو گئے۔ موادعہ یعنی امن کا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا، تو اب ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو گیا، تو اب وہ اہل موادعہ بن گئے۔ چنانچہ اس معاہدے کی وجہ سے، اس موادعہ کی وجہ سے ان کے جان و مال کو کسی حد تک قانونی تحفظ حاصل ہو گیا۔ جب 8 ہجری میں مشرکین مکہ نے اس صلح کی خلاف ورزی کی، یہ معاہدہ توڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تجدید کی پیشکش بھی قبول نہیں فرمائی، تو مشرکین مکہ کی حیثیت پھر اہل حرب کی ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اہل مکہ کی قانونی حیثیت میں کیا فرق آیا؟ اس سوال کے جواب میں فقہائے کرام نے جو تحقیق کی، اس نے ایک اہم قانونی بحث کی شکل اختیار کی، جس کا محور یہ سوال تھا، یہ امر تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بزور شمشیر یعنی عنوتاً فتح کیا، یا امن کے معاہدے کے ذریعے صلحاً؟ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، میں صرف فقہائے احناف کی رائے یہاں پیش کروں گا، جس کی روح سے یہ طے پایا ہے کہ مکہ بزور شمشیر دارالاسلام میں شامل کیا گیا، نہ کہ امن کے معاہدے کے ذریعے۔ اچھا، جب یہ طے ہوا کہ مکہ بزور شمشیر دارالاسلام میں شامل کیا گیا ہے، تو اب فقہائے کرام کے سامنے دوسرا اہم مسئلہ یہ تھا کہ مکہ کی اراضی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان احکام کا اطلاق کیا جو آپ بزور شمشیر حاصل شدہ علاقوں پر کیا کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے، اور فقہائے کرام مانتے ہیں کہ دیگر مفتوحہ علاقوں کے برعکس مکہ کی اراضی اللہ کے لیے خاص کی گئی، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی احکام دیے۔ ان دونوں امور کے تعین کے بعد اہل مکہ کی قانونی حیثیت کا تعین آسان ہو گیا۔ اہل مکہ کے ساتھ اہل خیبر کی طرح کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جیسے اہل خیبر کو ان کے خیبر میں ہی رہنے دیا گیا، اور ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ وہ اپنی فصل کا آدھا وہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اس طرح کا معاملہ اہل مکہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اس کی ایک وجہ تو مکہ کی خصوصی قانونی حیثیت تھی جو خیبر سے یکسر مختلف تھی، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اہل خیبر یہود تھے جن کے ساتھ صلح کے عوض میں یہ طے کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس صلح کے عوض میں مال جزیہ کے طور پر، خراج کے طور پر ادا کریں، جبکہ اہل مکہ مشرک تھے جن کے لیے حتمی طور پر دو ہی راستے تھے، اسلام یا تلوار، اور ان میں سے انہیں خود ہی کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے والوں، کعبہ میں پناہ لینے والوں اور اپنے گھروں میں دروازے بند کرنے والوں کو امان دی، تو یہ امان کس نوعیت کی تھی، اس پر غور کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ جن لوگوں کا لڑنے کا ارادہ تھا ان سے بھرپور طریقے سے نمٹنے کا بھی حکم دیا۔ بعض لوگوں کے بارے میں صراحت کی کہ خواہ کعبے کے پردے سے لپٹے ہوئے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے مسجد حرام میں آ کر خطبہ دیا، اور جب سارے مجرم سر جھکائے کھڑے تھے تو آپ نے اعلان کیا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ کہ تم سب آزاد ہو۔ ان اقدامات کا قانونی نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مکہ کو غیر موقت امان مل گئی، یعنی ان کو امان تو مل گئی لیکن اس میں وقت کی قید نہیں تھی کب تک یہ امان ان کو میسر ہے۔ آپ قانونی زبان میں، فقہی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ موادعہ مطلقہ طے پایا، یعنی ایسا امن کا معاہدہ جس میں وقت کی قید نہیں رکھی گئی۔ ایسے معاہدے کے بارے میں فقہاء کرام نے قرآن و سنت کی نصوص کی بنا پر واضح کیا ہے کہ ایسے معاہدے کو کوئی بھی فریق کسی بھی وقت ختم کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے فریق کو باقاعدہ اطلاع دے اور اس تک معاہدے کے ختم ہونے کی اطلاع پہنچانے تک اس کے خلاف کوئی جنگی اقدام نہ کرے۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ یہ موادعہ مطلقہ اور یہ امان جو فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ ان کو امان دی گئی اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا، یہ عین مسجد حرام میں ہوا۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام کا اطلاق تو صلح حدیبیہ سے بھی زیادہ واضح طور پر اس امن معاہدے پر، اس امان پر، اس معاہدہ مطلقہ پر ہوتا ہے جس کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ تو یہ وہ معاہدہ تھا جس کی طرف اشارہ آیت 7 میں ہے، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر کیا گیا، یعنی یہ حدیبیہ کا معاہدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب تھوڑا آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اور اعلان براءت تک یہ جو درمیان میں چند مہینے ہیں، یعنی رمضان 8 ہجری سے 9 ہجری کے ذوالحجہ تک تقریباً 1 سال، 1.25 سال کا جو عرصہ ہے، تو اس میں کیا کچھ ہوا۔ اگر آپ سیرت اور تاریخ کی کتب میں دیکھیں تو یہاں آپ کو اہل مکہ اور دیگر مشرکین عرب کے ساتھ فتح مکہ کے بعد تعلقات کی تفصیلات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد جو تھیں، تو ان کے پاس قبیلہ مخزوم کے 2 افراد نے پناہ لی جن کو قتل کرنے کے لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کے پیچھے آئے، لیکن ام ہانی رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تو اس کے بعد ہی انہیں قتل کر سکو گے۔ اس کے بعد انہوں نے آ کر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت فلا يقتلهما، یقیناً ہم نے اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی، اور ہم نے اسے امان دی جسے تم نے امان دی، پس وہ اسے قتل نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کے قتل کا حکم جاری ہو چکا تھا، اور اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کے پیچھے آئے تھے، لیکن اس امان کے بعد ان کی سزائے موت معطل ہو گئی۔ اسی طرح صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ مکہ سے فرار ہو گئے تھے، لیکن عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کی، اور نشانی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ دیا۔ وہ صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ کشتی میں سوار ہو کر جانے والے تھے۔ آپ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریمانہ سلوک سے آگاہ کیا اور کہا، افضل الناس و ابر الناس و احلم الناس و خیر الناس، لوگوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ قول کے پکے ہیں،
سب سے زیادہ بردبار ہیں اور سب سے اچھے ہیں۔ ابن عم کا، تمہارے چچا زاد ہیں، عزہ عزک و شرفہ شرفک و ملکہ ملکک، ان کی عزت تمہاری عزت، ان کا شرف تمہارا شرف، ان کی حکومت تمہاری حکومت۔ صفوان نے کہا انی اخافہ علی نفسی، کہ مجھے ان سے اپنے متعلق سخت اندیشہ ہے، بہت سارے جرائم کیے تھے ان کے خلاف، تو اس وجہ سے خوف تھا۔ تو عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہوا احلم من ذاک و اکرم، وہ تمہاری توقع سے زیادہ بردبار اور کریم ہے۔ یہ سن کر صفوان واپس لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو کہا کہ مجھے عمیر نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی تو صفوان نے کہا فجعلنی فیہ بالخیار شہرین، تو مجھے اس بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے 2 مہینے دے دیجئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت بالخیار فیہ 4 اشہر، تم اس بارے میں 4 مہینے میں فیصلہ کر سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ خیار صفوان رضی اللہ عنہ کس معاملے میں مانگ رہے تھے، یہ مہلت کیوں چاہ رہے تھے؟ انہیں معلوم تھا کہ ان کے سامنے اسلام یا تلوار میں کسی ایک کا ہی اختیار تھا، الا یہ کہ وہ جزیرے عرب سے نکل جاتے، اور اسی لیے وہ نکلنے جا رہے تھے۔ اب جب ان کو امان ملی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں جزیرے عرب میں عارضی قیام کی رخصت مل گئی۔ انہوں نے فیصلے کے لیے 2 مہینے مانگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 مہینے دیے۔ انہوں نے اس مقررہ مدت کے اختتام سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس سے آپ کو اس معاملے کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے گا جو اہل مکہ کے ساتھ اور دیگر مشرکین عرب کے ساتھ ہوا فتح مکہ کے بعد۔ اچھا، یہ بھی تاریخی طور پر معلوم و مسلم حقیقت ہے کہ فتح مکہ کے بعد حوازن نے لشکر جمع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 8 ہجری میں حوازن کا رخ کیا۔ ثقیف کے تمام قبائل اور اسی طرح سعد ابن بکر اور بنی ہلال وغیرہ اس جنگ میں حوازن کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ گویا مشرکین کی جانب سے جوابی اقدام، کاؤنٹر ریولوشن کی ایک بھرپور کوشش تھی۔ اور ایسا نہ ہوا ہوتا تو حیرت کی بات ہوتی کہ کیسے باقی مشرکین عرب نے اتنی آسانی سے یہ معاملہ قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد ان کی جانب سے ری ایکشن آنا تھا۔ اس معرکے کی اسی اہمیت کے سبب قرآن مجید نے اعلان برات کی آیات میں اس کا خصوصی ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو اپنی نصرت کی نشانیاں یاد دلائی ہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین۔ اس معرکے میں فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے دوسرے بڑے صنم کدے طائف کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کیا۔ طائف کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہی نہیں تھی کہ یہ مکہ کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا اور اسے قریش کے گرمائی دارالحکومت یا سمر کیپٹل کی حیثیت بھی حاصل تھی، بلکہ یہاں اہل مکہ کی جائیداد بھی تھی، نیز اہل مکہ اور اہل طائف کے درمیان رشتہ داریاں بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ طائف کا محاصرہ کیے رکھا اور پھر محاصرہ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ بس اہل طائف کی حیثیت بدستور اہل حرب ہی کی رہی، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ جعرانہ کے مقام پر جہاں سے دارالاسلام کی حدود شروع ہوتی تھیں، غنائم کی تقسیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ باقی عرب مشرکین کو اہل مکہ کی طرح عارضی امان حاصل ہو گئی تھی، اور عموماً یہ امان غیر موقت تھی، یعنی اس میں وقت کی قید نہیں تھی۔ بعض افراد اور بعض قبائل کے ساتھ موقتاً بھی عقد امان طے پایا۔ تاریخ کی کتب میں، سیرت کی کتب میں تفصیلات موجود ہیں۔ ان خصوصی عقود جو امان کے عقود تھے، ان کے علاوہ ایک عمومی امان تمام عرب کو یا تو صراحتاً دی گئی یا دلالتاً، جسے مفسرین اور سیرت نگار العہد العام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس عام معاہدے کی روح سے تمام عربوں کے لیے مسجد حرام میں آنے کا حق تسلیم کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی تسلیم کی گئی کہ ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ وہ پس منظر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب بالخصوص رومی مسیحیوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا، اور آپ نے رجب 9 ہجری میں تبوک کی طرف رخ کیا۔ تو اچانک ہی گویا جاہلیت کے علمبرداروں کو کھل کر سامنے آنے کا موقع ملا۔
تاریخ کے اس انتہائی نازک موڑ پر، جبکہ ایک طرف مسلمانوں کو وقت کی سب سے بڑی سیاسی طاقت بازنطینی سلطنت سے لڑائی درپیش تھی، اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں منافقین نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کیں، مشرکین عرب نے بھی، جنہیں اسلام یا تلوار میں کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور جنہیں عام یا خاص معاہدے کی وجہ سے وقتی طور پر امان مل گئی تھی، موقع غنیمت جان کر عہد شکنی شروع کی۔ امام فخر الدین رازی سورۃ التوبہ کی تفسیر کی ابتدا میں واضح فرماتے ہیں، روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى غزوة تبوک وتخلف المنافقون وارجفوا بالاراجیف جعل المشركون ينقضون العهد فنبذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الیہم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف نکلے تو منافقین نے پیچھے سازشیں شروع کیں اور مشرکین نے اس موقع پر معاہدات توڑنے شروع کیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدات ختم ہونے کا اعلان کر لیا۔ یہ گویا تقریباً اسی طرح کی صورتحال تھی جس کا سامنا مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرنا پڑا، جب ایک طرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی سربراہی میں شام کی طرف لشکر روانہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف جزیرہ عرب میں ارتداد کی آگ پھیل گئی۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہی کیا، بعین ہی وہی کیا جو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اس پر انشاءاللہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ بہرحال تبوک کی کامیاب مہم سے عرب مشرکین اور منافقین کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں اکثر نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لینے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن بعض کے دلوں میں کینہ تو بہرحال موجود رہا۔ اس کا اظہار اہل طائف کی جانب سے مذاکرات میں بھی ہوا۔ دیکھیں، تبوک کے بعد ہی اہل طائف نے مذاکرات شروع کیے، جب انہوں نے ان مذاکرات میں اپنے صنم کدے اور جاہلیت کے دوسرے شعائر بالخصوص سود کو بچانے کی کوشش کی اور نماز کی پابندی اٹھانے کے لیے بھی کہا، لیکن بالآخر مجبور ہو کر، ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچا تھا، بیعت پر آمادہ ہوئے۔ واضح رہے کہ اہل طائف نے مسلمانوں کے آگے سر جھکانے میں عافیت تبھی سمجھی جب مسلمان تبوک سے کامیاب مہم کے بعد واپس آئے، اس لیے یہ معاملہ رمضان 9 ہجری میں طے پایا۔ اس تاریخی پس منظر میں آیات برات کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سونپی۔